سلطان شیرازی نے گہرا سانس لے کر اپنے سامنے بیٹھے بزنس پارٹنر منصور کی طرف دیکھا۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں صرف ان کی سنجیدہ گفتگو کی آواز گونج رہی تھی۔ سلطان، اس بار جو فیکٹری کا نیا سیٹ اپ لگانا ہے، اس کے لیے ہمیں زمین کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں۔ منصور نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ منصور صاحب، شیرازی جس زمین پر ہاتھ رکھ دے وہ پھر کسی اور کی نہیں رہتی۔ آپ بس کاغذی کارروائی مکمل کریں، باقی میں دیکھ لوں گا، سلطان نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی منصور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حویلی کا پرانا ملازم رحیم کاکا ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سائیں، وہ چھوٹے بابا، رحیم کاکا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہادی کو؟ اس نے پھر کچھ کیا؟ سائیں، انہوں نے صبح سے ایک نوالہ بھی نہیں توڑا۔ اب تو انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے اور کسی کی بات نہیں سن رہے، رحیم کاکا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ سلطان نے منصور کی طرف دیکھا۔ معذرت منصور صاحب، ہم یہ میٹنگ کل جاری رکھیں گے۔ منصور نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں سلطان، آپ بچے کو دیکھیں۔ سلطان تیز قدموں سے چلتا ہوا حویلی کی دوسری منزل پر ہادی کے کمرے کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہادی، دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سلطان نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں ایک بات کی فکر بھی تھی۔ کمرے کے اندر سے صرف رونے کی آواز آئی۔ میں نہیں کھولوں گا، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ سلطان نے اپنے غصے کو قابو میں کیا اور نرمی سے بولا، ہادی بیٹا، پاپا ہے نا، دروازہ کھولو، دیکھو میں آپ کی پسندیدہ آئس کریم لایا ہوں۔ انٹرنس پر کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ سلطان نے فوراً دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ 6 سال کا ہادی بستر کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ سلطان اس کے پاس بستر پر بیٹھا اور اس کے چھوٹے سے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ہادی، یہ کیا ضد ہے؟ صبح سے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ بابا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میری ٹیچر واپس نہیں آتی۔ میں نے بتایا تھا نا، وہ میری پرنسس ہیں، ہادی نے روتے ہوئے معصومیت اور ضد کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ سلطان نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ اس کا بچہ بچپن کے ایک ہولناک واقعے اور ظلم سے نکلنے کے بعد ذہنی ٹراما کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ مہینوں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، چڑچڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب اسکول کی ایک کم عمر غریب ٹیچر مناہل سے اس کی دوستی ہوئی تو سلطان خود حیران رہ گیا تھا کہ اس کا بیٹا پہلے کی طرح ہنسنے کھیلنے لگا تھا۔ مگر اب اچانک ہادی نے دوبارہ کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ ہادی، وہ صرف ایک ٹیچر ہیں، وہ اسکول میں ہوتی ہیں، گھر پر نہیں۔ کل اسکول جانا، وہ وہیں ملیں گی پتر۔ سلطان نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ نہیں ملیں گی، وہ اب کبھی اسکول نہیں آئیں گی، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا، ہادی نے چلاتے ہوئے کہا اور اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا۔ سلطان کمرے سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے نیچے ہال میں کھڑے رحیم کاکا کو اشارہ کیا۔ رحیم، ادھر آؤ۔ سلطان کی آواز میں سردی تھی۔ رحیم کاکا ڈرتے ڈرتے قریب آیا۔ جی سائیں، یہ ہادی کی ٹیچر کا کیا چکر ہے؟ وہ اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ کیا اس نے زیادہ پیسوں کے لیے ڈرامہ شروع کیا ہے تاکہ ہادی اس کے بغیر نہ رہے؟ سلطان نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں سائیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت شریف لڑکی ہے، رحیم کاکا نے جھجک کر کہا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سلطان نے جھڑک کر کہا۔ سائیں، دراصل چھوٹے بابا کی ٹیچر مناہل کی 2 دن بعد شادی ہے، وہ رخصت ہو کر دوسرے شہر جا رہی ہیں، اس لیے اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ ملازم کی بات ابھی ادھوری ہی رہ گئی تھی جب سلطان شیرازی کا فون بجا۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف اس کا کوئی خاص آدمی تھا۔ سلطان نے فون کان سے لگایا، ملازم کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور باہر لان کی طرف نکل گیا۔ جی شاہ جی، بولو کیا رپورٹ ہے؟ سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ سائیں، وہ جو آپ نے فیکٹری کی زمین کا کہا تھا، اس کا مالک ارسلان نام کا ایک لڑکا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی شادی کے بعد زمین کا سودا کرے گا، ابھی وہ مصروف ہے۔ فون پر جواب ملا۔ سلطان کے دماغ میں ایک دم 2 اور 2 4 ہو گئے۔ ایک طرف ہادی کی حالت، دوسری طرف یہ زمین کا معاملہ۔ اس کے اندر کا شفاق بزنس مین اور ایک مجبور باپ یکجا ہو چکے تھے۔ شادی سے پہلے اس لڑکی کو اٹھا لو، بدلے میں اس کے گھر والوں کے منہ میں جتنی چاہے رقم ٹھوس دو، لیکن وہ لڑکی مجھے کل صبح تک اس حویلی میں چاہیے۔ سلطان نے انتہائی شفاقی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اسے بس اپنے بیٹے کی خوشی اور اپنا کام نکالنا آتا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک چھوٹے سے محلے کے گھر میں شادی کی دھوم دھام تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی بتیاں لگی ہوئی تھیں،
مناہل کے کزن اور رشتہ دار صحن میں بیٹھے ڈھولک بجا رہے تھے اور گانے گا رہے تھے۔ مناہل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی سہیلی صبا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ اب مناہل ذرا دیکھو تو مہندی کا رنگ کتنا گہرا آیا ہے، لگتا ہے ارسلان بھائی تمہیں بہت پیار کریں گے، صبا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تم بھی نہ صبا، بس کرو۔ اچھا سنو، میں نے ہادی کے لیے ایک کہانی کی کتاب لی تھی، میں وہ اس کے اسکول بھجوانا بھول گئی۔ وہ بچہ بہت معصوم ہے، میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیسے رہے گا۔ اف ہو مناہل، اب تم اپنی شادی پر تو کم از کم اسکول کے بچوں کو بھول جاؤ۔ اب تمہاری اپنی زندگی شروع ہونے والی ہے، دوسرے شہر جا رہی ہو، وہاں دھیان لگاؤ۔ مناہل کی مامی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مامی، وہ صرف میرا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میرا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ اس کے پاپا بہت سخت ہیں، اس لیے مجھے اس کی فکر ہوتی ہے۔ مناہل نے اداسی سے کہا۔ چل اب چھوڑو ان باتوں کو، اٹھو اور جا کر منہ ہاتھ دھو لو، مہندی سوکھ گئی ہے تمہاری، صبا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، گھر کے مہمان آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جا کر سو رہے تھے اور باہر گلی میں سناٹا چھا چکا تھا۔ مناہل اپنے کمرے میں لیٹی اٹیچی کیس میں اپنے کپڑے سیدھے کر رہی تھی کہ اچانک باہر صحن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ کون ہے باہر؟ مناہل کی ماں کی خوف زدہ آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ مناہل کمرے سے باہر نکلتی، اس کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار لات کے ساتھ کھلا۔ 2 نقاب پوش مرد جن کے ہاتھوں میں پستول تھے کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ پاپا، پاپا بچائیں! مناہل نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ایک گنڈے نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ کپڑے پر کوئی نشہ آور دوا لگی تھی۔ مناہل نے تڑپنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ سے مہندی کے برتن نیچے گرے، لیکن چند سیکنڈز میں ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ بے سدھ ہو گئی۔ جلدی اٹھاؤ اسے، سائیں کی گاڑی باہر کھڑی ہے، ایک نقاب پوش نے دوسرے سے کہا، اور وہ مناہل کو اٹھا کر پچھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ باہر گلی میں کھڑی کالی گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ مناہل کو لے کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کالی تیز رفتار گاڑی شیرازی حویلی کے عقبی دروازے پر آ کر رکی۔ رات کا آخری پہر تھا اور چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ گاڑی سے 2 نقاب پوش نکلے، انہوں نے چادر میں لپٹی ہوئی مناہل کو احتیاط سے اٹھایا اور حویلی کے ایک سنسان حصے میں بنے کمرے کی طرف بڑھے۔ سلطان شیرازی اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ جیسے ہی رحیم کاکا نے آ کر اطلاع دی، وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا دو اور چابی میرے پاس چھوڑ دو، کسی نوکر کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، سلطان نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ جی سائیں، لیکن لڑکی کے گھر والے، وہ تو پولیس کے پاس جائیں گے، رحیم کاکا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے شاہ جی سے کہہ کر ان کے گھر 5 کروڑ روپے اور ایک خط پہنچا دیا ہے۔ خط میں صاف لکھا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کی خیر و عافیت چاہتے ہو تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ورنہ تم لوگ اس شہر میں نہیں رہ پاؤ گے۔ وہ غریب لوگ ہیں رحیم، پولیس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کریں گے، سلطان نے بے پرواہی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک بڑا سا بیڈ، قیمتی پردے اور اجنبی دیواریں۔ اسے یکدم رات کا واقعہ یاد آیا۔ امی، پاپا! وہ تڑپ کر بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے ہینڈل کو زور زور سے ہلایا، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پاپا بچائیں مجھے! وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی۔ اس کی چیخیں پورے کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ خوف اور صدمے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کی مہندی والے ہاتھ اب دروازے کی لکڑی پر بج رہے تھے۔ سلطان شیرازی جو ہادی کے کمرے سے نکل کر نیچے جا رہا تھا، مناہل کی چیخیں سن کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آئے۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا، جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر دروازہ اندر کی طرف دھکیلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، مناہل پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے سامنے کھڑے لمبے، روبدار اور سخت چہرے والے شخص کو دیکھا۔ سلطان کی آنکھوں میں عجیب سی سردی تھی۔ چیخنا بند کرو، یہ شیرازی حویلی ہے، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، سلطان نے اندر داخل ہوتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ تم کون ہو؟ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو یہاں؟ میری کل شادی ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے پاپا مر جائیں گے۔ مناہل نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ سلطان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ ایک معصوم سہم کر گڑیا بنی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں سچا خوف تھا۔ سلطان ایک پل کے لیے اندر سے ہلا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ تمہاری شادی اب نہیں ہو سکتی، تم اب یہیں رہو گی، سلطان نے کہا۔ کیوں رہوں گی میں یہاں؟ تم کوئی قانون ہو؟ تم ڈاکو ہو، اغوا کار ہو، تمہیں شرم نہیں آئی ایک شریف لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھاتے ہوئے؟
منال کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں کسی کی اتنی جرت نہیں دیکھی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر چلا سکے۔ اس نے غصے سے منال کا بازو پکڑا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، تم جس کے سامنے کھڑی ہو وہ تمہاری پوری بستی کو خرید سکتا ہے۔ تم صرف اپنے پیسوں کے بلبوتے پر انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو۔ یاد رکھنا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ منال نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے آواز آئی، ٹیچر؟ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہادی وہاں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ جیسے اس نے منال کو دیکھا اس کے چہرے پر ایک دم چمک آئی گئی۔ وہ گلاس وہیں زمین پر چھوڑ کر دوڑتا ہوا آیا اور منال کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ٹیچر، آپ آ گئی؟ پاپا نے کہا تھا آپ مجھ سے ملنے آئیں گی، ہادی نے روتے ہوئے خوشی سے کہا۔ منال بالکل سن ہو گئی۔ اس نے نیچے دیکھا، پھر سامنے کھڑے سلطان شیرازی کو دیکھا۔ اسے یکدم سمجھ آئی کہ اس کے اغوا کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں بلکہ اس معصوم بچے کی ضد تھی۔ منال گھٹنوں کے بل ہادی کے سامنے بیٹھی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ہادی، تم؟ جی ٹیچر، یہ میرے پاپا ہیں۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا نا، اس لیے پاپا آپ کو لے آئے۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، ہادی نے معصومیت سے کہا۔ منال نے تڑپ کر سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ صرف ایک بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تم نے میرا ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ دیا۔ تم باپ نہیں، ایک ظالم انسان ہو۔ سلطان نے ہادی کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے کھینچا۔ ہادی، تم نیچے جاؤ، رحیم کاکا سے کہو تمہیں ناشتہ دیں۔ نہیں، میں ٹیچر کے ساتھ ناشتہ کروں گا، ہادی نے ضد کی۔ میں نے کہا نا نیچے جاؤ، سلطان نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو ہادی سہم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب پھر صرف سلطان اور منال تھے۔ منال بستر پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ دیکھو منال، میں نے تمہارے گھر والوں کو اتنے پیسے بھیج دیے ہیں کہ وہ پوری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ تم بس یہاں رہو، میرے بیٹے کا خیال رکھو۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں عزت سے چھوڑ دوں گا۔ سلطان نے لہجے کو تھوڑا نرم کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ منال نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پیسے؟ تم سمجھتے ہو ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟ میری عزت، میرے پاپا کی سفید پوشی، میرے منگیتر کا پیار، کیا ان سب کی قیمت تمہارے ان پیسوں سے پوری ہو سکتی ہے؟ سلطان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ تم مجھے یہاں قید رکھ سکتے ہو شیرازی، لیکن میرے دل کو مجبور نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے اس بچے سے پیار کرتی ہوں، لیکن تمہارے اس ظلم کے بعد میں اس حویلی کا ایک نوالا بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی۔ منال نے اس کی پیٹھ کی طرف دیکھ کر پرعزم آواز میں کہا۔ سلطان نے ایک پل کے لیے قدم روکے، اس کے کندھے تنے، لیکن وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا اور دروازہ دوبارہ لاک کر دیا۔ باہر آ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ شہر کے دوسرے حصے میں منال کے گھر پر قیامت کا منظر تھا۔ اس کے والد ساجد صاحب صحن میں بیٹھے سر پکڑے رو رہے تھے، جبکہ ان کے سامنے زمین پر پیسوں سے بھرا بیگ اور وہ خط پڑا تھا۔ منال کے کزن اور رشتہ دار غصے میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران ارسلان غصے سے بھرا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ سب کیا ہے چچا جان؟ منال کہاں ہے؟ پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ ارسلان نے چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے کہا ہے اگر پولیس کے پاس گئے تو وہ ہمارے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ ساجد صاحب نے روتے ہوئے وہ خط ارسلان کی طرف بڑھایا۔ ارسلان نے خط پڑھا تو اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ سلطان شیرازی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہاری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ ارسلان بیٹا، پاگل مت بنو، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ منال کی ماں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چچی جان، وہ جتنا بھی بڑا ہو، میں قانون کا سہارا لوں گا۔ میں اپنی منال کو اس ظالم کے چنگل سے نکال کر لاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ارسلان نے عزم سے کہا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ حویلی کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ منال بستر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا اور رحیم کاکا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہادی بھی تھا۔ بیٹا، کچھ کھا لو، صبح سے تم نے چائے کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا، رحیم کاکا نے نرمی سے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ منال نے سر اٹھایا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ کاکا،
میں نے کہہ دیا نا، میں اس حویلی کا نمک نہیں چکھوں گی۔ جس انسان نے میری زندگی برباد کی، میں اس کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر نہیں پل سکتی۔ ہادی آہستہ آہستہ چلتا ہوا میناہل کے پاس آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچا۔ ٹیچر، آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے پاپا سے کہا تھا کہ آپ کو لے آئیں۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بچے کی معصوم بات سن کر میناہل کا دل پگھل گیا۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ رہے تھے۔ میناہل نے گہرا سانس لیا اور ہادی کو اپنے قریب کیا۔ نہیں میرے بچے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، چلو ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ میناہل نے ٹرے سے نوالا توڑا اور ہادی کے منہ میں دیا، پھر ایک چھوٹا سا نوالا خود لیا۔ رحیم کاکا یہ دیکھ کر سکون کا سانس لے کر باہر نکل گئے۔ سلطان شیرازی اپنے ہوم آفس کی بڑی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا دھیان سامنے پڑے بزنس پیپرز پر بالکل نہیں تھا۔ وہ بار بار سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں رہ کر میناہل کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، تم باپ نہیں ایک ظالم انسان ہو۔ کیا میں واقعی اتنا ظالم ہوں؟ سلطان نے خود سے سوال کیا۔ اسی وقت اس کی نظر میز پر رکھی ایک پرانی فریم شدہ تصویر پر پڑی، جس میں اس کی مرحومہ بیوی نادیہ اور چھوٹا سا ہادی ہنس رہے تھے۔ 4 سال پہلے کا وقت تھا۔ سلطان کا بزنس نیا عروج پر پہنچا تھا، جس کی وجہ سے کئی دشمن بن چکے تھے۔ ایک رات جب نادیہ اور ہادی گاڑی میں واپس آ رہے تھے، سلطان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کیا۔ گاڑی کا ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں نادیہ موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ 4 سال کے ہادی کو دشمنوں نے 3 دن تک ایک اندھیرے کمرے میں قید رکھا تھا اور اس پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کیا تھا تاکہ وہ سلطان سے تاوان لے سکے۔ جب سلطان نے ہادی کو وہاں سے نکالا تو وہ بچہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ راتوں کو ڈر کر اٹھتا، چیختا اور اس نے بولنا بالکل بند کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ شدید ذہنی صدمہ ہے، جو صرف کسی مخلص پیار سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کی قسم کھائی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میناہل کو اٹھانے سے بھی نہیں کترایا تھا۔ سلطان ماضی کی یادوں سے باہر نکلا۔ وہ اٹھا اور سیدھا میناہل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ میناہل ہادی کو گود میں سلا رہی تھی اور کوئی لوری گنگنا رہی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر میناہل کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے ہادی کو احتیاط سے بستر پر لٹایا اور خود کھڑی ہو گئی۔ ہادی سو گیا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، میناہل نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا۔ یہ میری حویلی ہے لڑکی، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، سلطان نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔ حویلی تمہاری ہوگی شیرازی، لیکن اس کمرے میں اس وقت ایک مجبور لڑکی بند ہے۔ اتنی غیرت تو ہونی چاہیے تم میں، میناہل نے طنز کیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچیں۔ دیکھو میناہل، اپنی زبان کو لگام دو۔ میں نے تمہیں یہاں کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں رکھا۔ تمہیں جو چاہیے یہاں ملے گا، بس ہادی کا خیال رکھو۔ مجھے صرف میری آزادی چاہیے، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ کیا تم مجھے جانے دو گے؟ میناہل نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، جب تک میرا بیٹا پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی، سلطان نے صاف انکار کیا۔ تو پھر مجھ سے تمیز کی امید مت رکھنا، تم نے میرا گھر توڑا ہے، میں تمہیں کبھی دعائیں نہیں دوں گی۔ میناہل نے رخ موڑ لیا۔ سلطان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اگلے دن حویلی کا ماحول عام دنوں سے مختلف تھا، کیونکہ ہادی کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میناہل اسے ہال میں پڑھا رہی تھی، لیکن حویلی کے نوکر چاکر میناہل کو بڑی ہمدردی اور عزت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران باہر پورچ میں ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ رحیم کاکا نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ گاڑی سے ایک 25-26 سال کا لڑکا اترا، جس کا نام شاہد تھا، اور وہ سلطان کا بچپن کا بہترین دوست تھا۔ شاہد سیدھا ہال میں داخل ہوا اور ہادی کو میناہل کے ساتھ ہنستا دیکھ کر رک گیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، پھر اوپر سلطان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلطان اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب شاہد اندر آیا۔ سلطان، یہ نیچے جو میں نے دیکھا، کیا وہ سچ ہے؟ شاہد نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ سلطان نے مڑ کر پوچھا۔ وہی لڑکی نا جسے تم نے اغوا کروایا ہے؟ سلطان، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک غریب اسکول ٹیچر کو اس کی شادی والے گھر سے اٹھا لائے، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ شاہد نے غصے سے کہا۔ شاہد، تم میرے دوست ہو، میرے بزنس پارٹنر نہیں، میرے ذاتی معاملات میں دخل مت دو۔ میں نے جو کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا، سلطان نے سرد مہری سے کہا۔ بیٹے کے لیے؟ محبت زبردستی نہیں سکھائی جاتی۔ سلطان، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی اور اس کی عزت داؤ پر لگا دی۔ اگر پولیس نے کارروائی کی تو تمہارا سارا بزنس اور نام مٹی میں مل جائے گا۔
شاہد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کوئی پولیس یہاں نہیں آئے گی، میں نے سب سنبھال لیا ہے، سلطان نے گھمنڈ سے کہا۔ تم نے دنیا کو سنبھال لیا ہوگا، لیکن اس لڑکی کی بددعا کو کیسے سنبھالو گے؟ یاد رکھنا، ظلم کی بنیاد پر کھڑی کی گئی خوشی کبھی دیر پا نہیں ہوتی، شاہد نے آخری بار کہا اور غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ سلطان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے باہر اچانک شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ گارڈز کی چلانے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ مناہل جو ہادی کے ساتھ کمرے میں تھی، کھڑکی کی طرف بھاگی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے باہر 2 پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان کے ساتھ ارسلان اور مناہل کے والد ساجد صاحب موجود تھے۔ ارسلان غصے سے گارڈز کا گریبان پکڑ کر چلا رہا تھا، سلطان شیرازی کو باہر نکالو، میری منگیتر کو باہر نکالو، ورنہ میں اس حویلی کو یہیں اڑا دوں گا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسلان، پاپا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی۔ رحیم کاکا، دروازہ کھولیں، میرے پاپا آئے ہیں، مجھے جانے دے۔ اسی وقت سلطان شیرازی اپنے چند باڈی گارڈز کے ساتھ حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک تذکرہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک گہری خطرناک مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ارسلان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان شیرازی، میری منگیتر کہاں ہے؟ نکال اسے باہر، ورنہ میں یہاں خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ ارسلان نے غصے سے چلاتے ہوئے سلطان کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن گارڈز نے فوراً اسے پیچھے دھکیل دیا۔ سلطان نے اپنے کوٹ کی آستینیں درست کیں اور ارسلان کے پیچھے کھڑے انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، کیسے آنا ہوا؟ شیرازی حویلی کا راستہ بھول گئے تھے کیا؟ شیرازی صاحب، ان لوگوں کا الزام ہے کہ آپ نے ان کی بیٹی مناہل کو اغوا کیا ہے، ہمیں حویلی کی تلاشی لینی ہوگی، انسپکٹر نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سلطان کے اثر و رسوخ سے واقف تھا۔ سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، خط اس نے بھیجا ہے، پیسے اس نے بھیجے ہیں، میری بیٹی اندر ہے۔ مناہل کے باپ ساجد صاحب نے روتے ہوئے انسپکٹر کے ہاتھ جوڑے۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی نظر ساجد صاحب پر ڈالی، پھر اس کی نظر ارسلان کے چہرے پر جمی۔ وہ ارسلان کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا نام ارسلان ہے نا؟ تمہارے باپ کا کیا نام ہے لڑکے؟ تمہیں میرے باپ سے کیا لینے دینا؟ میری مناہل کو واپس کرو۔ ارسلان نے غصے سے دانت پیسے۔ اسی وقت پولیس کی گاڑی کے پیچھے سے ایک اور سیاہ رنگ کی کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک 50 سالہ شخص اترا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی سلطان شیرازی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، کامران شاہ تھا، سلطان کا وہ پرانا جانی دشمن جس نے 4 سال پہلے ہادی کو اغوا کر کے اندھیرے کمرے میں رکھا تھا۔ کامران شاہ؟ سلطان کے حلق سے ایک خوفناک سرگوشی نکلی۔ ہاں سلطان شیرازی، میں ہوں، کامران شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارسلان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے وہ میرے بیٹے کی منگیتر ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر بندہ سن ہو گیا۔ سلطان کے گارڈ نے فوراً اپنے بندوقوں کے رخ کامران شاہ کی طرف کر دیے۔ حویلی کے اندر مناہل کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ باہر آوازیں صاف نہیں آ رہی تھیں، لیکن اسے اپنے پاپا اور ارسلان کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ رحیم کاکا، خدا کے لیے دروازہ کھولے، ارسلان باہر کھڑا ہے، میرے پاپا رو رہے ہیں۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ہادی کمرے کے کونے میں بیٹھا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے باہر کا ہنگامہ دیکھ کر اپنا وہ پرانا ٹراما یاد آ رہا تھا جب اسے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ ٹیچر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ پاپا کو مار دیں گے۔ مناہل نے دروازہ پیٹنا چھوڑا اور دوڑ کر ہادی کے پاس آئی۔ اس نے ہادی کو گلے سے لگا لیا۔ نہیں میرے بچے، کوئی کسی کو نہیں مارے گا، تم ڈرو مت، میں ہوں نا۔ وہ خود رو رہی تھی، لیکن معصوم بچے کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اس کا دل ارسلان کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر وہ ہادی کو بھی اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ باہر گیٹ پر تناؤ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ سلطان، قانون کو اپنا کام کرنے دو۔ انسپکٹر، اندر جاؤ اور لڑکی کو نکالو، کامران شاہ نے روب جماؤ لہجے میں کہا۔ سلطان شیرازی نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ کامران شاہ، تم نے سوچا تھا کہ تم ہادی کا بچپن برباد کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ گے؟ قدرت کا انصاف دیکھو، تمہارے بیٹے کی ہونے والی بیوی خود چل کر میرے گھر آئی ہے۔ اب سنو انسپکٹر صاحب، سلطان نے گھوم کر انسپکٹر کی طرف دیکھا، اگر اس حویلی کے اندر قدم بھی رکھا نا تو کل صبح تمہاری نوکری کا آخری دن ہوگا۔ اور شاہ جی،
اس نے ارسلان کی طرف اشارہ کیا۔ اس زمین کا سودا جو تمہارا بیٹا کرنے والا تھا، وہ زمین اب میری ہے اور یہ لڑکی بھی اب یہیں رہے گی۔ سلطان، تم ایک بے گناہ لڑکی سے بدلہ لے رہے ہو، وہ میری منگیتر ہے۔ ارسلان نے چلانے کی کوشش کی۔ ارسلان، اپنے باپ سے پوچھو کہ اس نے 4 سال پہلے میرے 4 سال کے بچے کے ساتھ کیا کیا تھا۔ جاؤ اس سے پوچھو کہ میری بیوی کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ سلطان نے اتنے غصے سے چیخ کر کہا کہ ارسلان ایک پل کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کامران شاہ کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اب زرد پڑ چکا تھا۔ انسپکٹر، ان سب کو یہاں سے لے جاؤ، ورنہ میرے گارڈز گولی چلانے میں دیر نہیں کریں گے، سلطان نے آخری بار کہا اور مڑ کر حویلی کے اندر کی طرف چل دیا۔ انسپکٹر نے ساجد صاحب اور ارسلان کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے، ابھی شیرازی کا دماغ گھما ہوا ہے، یہ یہیں مار دے گا۔ وہ لوگ مجبوری میں پیچھے ہٹنے لگے۔ ارسلان نے جاتے جاتے حویلی کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں مناہل رو رہی تھی۔ رات کے وقت کامران شاہ اپنے عالیشان بنگلے کے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ارسلان غصے سے ابلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پاپا، جو کچھ سلطان شیرازی نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کے بیٹے کو اغوا کیا تھا؟ کیا آپ کی وجہ سے اس کی بیوی مری؟ ارسلان نے اپنے باپ کا گریبان پکڑنے والے انداز میں پوچھا۔ کامران شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور ارسلان کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ بزنس کی دشمنی تھی، میں نے اس کے بچے کو اٹھایا تھا۔ لیکن ارسلان، اب بات پرانی دشمنی کی نہیں ہے، اب بات تمہاری عزت کی ہے۔ میری مناہل اس ظالم کے پاس قید ہے پاپا، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، ارسلان نے روتے ہوئے کہا۔ کامران شاہ کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک آئی۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ سلطان شیرازی جتنا بھی سخت ہو، وہ ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، لیکن ہم اس لڑکی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ سلطان نے میری کمزوری یعنی میرے بزنس پر ہاتھ ڈالا ہے نا، اب میں اس کی قید میں موجود لڑکی کو اس کے خلاف ہتھیار بناؤں گا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارسلان نے چونک کر پوچھا۔ حویلی کے اندر ہمارا ایک نوکر ہے، وہ مناہل تک میرا ایک پیغام پہنچائے گا۔ ہم مناہل کے ذریعے سلطان شیرازی کو ایسا برباد کریں گے کہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ کامران شاہ نے صفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حویلی میں سلطان شیرازی غصے سے بھرا ہوا مناہل کے کمرے میں داخل ہوا۔ مناہل ہادی کو سلا کر ابھی اٹھی ہی تھی کہ سلطان نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آہ، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، مناہل نے تڑپ کر کہا۔ تو تمہاری شادی کامران شاہ کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ تم اس خاندان کا حصہ بننے جا رہی تھی جس نے میرے بچے کی زندگی برباد کی۔ سلطان کی آواز میں نفرت تھی۔ مجھے کسی کامران شاہ کا نہیں پتہ، میں ارسلان کو جانتی ہوں، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ تم اپنی پرانی دشمنی کے لیے ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہو۔ مناہل نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ اچھا انسان؟ اس کا باپ ایک قاتل ہے مناہل، اور تم اب اس حویلی سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤ گی۔ میں تمہیں ارسلان کے پاس کبھی واپس نہیں جانے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلطان نے مناہل کے چہرے کے بالکل قریب آ کر کہا۔ اس کے سانسوں کی گرمی مناہل کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مناہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف دشمنی کی آگ نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھا، ایک تڑپ، ایک جلن جو شاید سلطان خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تم مجھے یہاں قید رکھ سکتے ہو شیرازی، لیکن یاد رکھنا میری روح ہمیشہ ارسلان کے پاس رہے گی، مناہل نے آخری وار کیا، جس نے سلطان کے اندر جیسے کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ وہ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور مناہل زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان شیرازی رات کے اس پہر حویلی کے لان میں تیز تیز چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ارسلان کے نام پر اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ تو صرف اپنے بیٹے کی خاطر اس لڑکی کو لایا تھا، پھر یہ دل میں عجیب سی جلن کیسی تھی؟ سلطان، اندھیرے میں سے ایک آواز آئی۔ سلطان نے مڑ کر دیکھا، شاید اس کا دوست دوبارہ حویلی آیا تھا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک گہری فکر تھی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ شاہد، سلطان نے رخ موڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کیسے چلا جاؤں؟ باہر جو تماشا ہوا ہے وہ میں دیکھ کر گیا ہوں۔ سلطان، تم نے دشمنی اور بیٹے کی محبت میں ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، یہ سودا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، شاہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کامران شاہ کا بیٹا ہے شاہد، اس انسان نے میرے ہادی کا بچپن چھینا تھا، میں اس کے خاندان میں کوئی خوشی نہیں جانے دے سکتا۔ سلطان نے دانت پیسے، لیکن اس میں مناہل کا کیا قصور ہے؟ وہ تو سادگی میں اس گھر کی بہو بننے جا رہی تھی، وہ تمہارے دشمن کی بیٹی نہیں ہے سلطان۔ خدا کے لیے اپنی انا کی اینک اتارو اور دیکھو کہ تم ایک معصوم پر ظلم کر رہے ہو۔ ہادی اس کے پیار کی وجہ سے ٹھیک ہو رہا ہے، تمہارے اس خوف کی وجہ سے نہیں۔
شاہد نے اسے جھنجھوڑا۔ سلطان خاموش رہا، لیکن اس کے تنے ہوئے اعصاب بتا رہے تھے کہ شاہد کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح حویلی کے باورچی خانے میں مناہل کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ رحیم کاکا نے منع بھی کیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ فارغ بیٹھ کر پاگل ہو جائے گی۔ وہ نوکروں کے ساتھ بہت نرمی اور تمیز سے بات کر رہی تھی، جیسے وہ ان کے اپنے گھر کی بیٹی ہو۔ سلطان سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اس کی نظر کچن پر پڑی۔ مناہل نے حویلی کے ملازم رحیم کاکا کے بوڑھے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا، کاکا آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے نا، آپ زیادہ کھڑے مت ہوا کریں۔ پاپا کو بھی درد ہوتا تھا تو میں انہیں گرم پانی کی ٹکور کرتی تھی۔ رحیم کاکا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی تم کتنی نیک دل ہو، اس حویلی میں سائیں کے روب کے آگے کوئی اونچا سانس نہیں لیتا، اور تم ہمارا اتنا خیال رکھ رہی ہو، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ سلطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اسی وقت اپنے مینیجر کو فون کیا، سنو، مناہل کے لیے شہر کے سب سے اچھے برانڈز کے کپڑے اور جوتے حویلی بھجواؤ۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہو فوراً پوری ہونی چاہیے۔ دوپہر کے وقت وہ قیمتی کپڑوں کے بیگ مناہل کے کمرے میں رکھے گئے تو مناہل نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ اپنے اسی پرانے جوڑے میں ہادی کے پاس بیٹھی اسے پڑھا رہی تھی۔ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بیگز کو ویسے ہی پڑا دیکھا۔ کپڑے پسند آئے نہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ مناہل نے ہادی کی کتاب بند کی اور سلطان کی طرف دیکھا۔ شرازی، قیدیوں کو ریشمی لباس پہنا کر ان کا زخم نہیں چھپایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری خیرات نہیں چاہیے، یہ خیرات نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ سلطان نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ میری ضرورت صرف میرا گھر ہے، یہ کپڑے تم اپنی انا کو پہناؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ مناہل نے کھرا جواب دیا۔ سلطان کو غصہ تو آیا، لیکن اس نے ضبط کیا۔ ہادی کے سامنے اپنی یہ تلخی کم رکھا کرو۔ میں ہادی سے پیار کرتی ہوں، اس لیے اس کے سامنے مسکراتی ہوں، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں صرف حقارت ہے، مناہل نے صاف کہا۔ سلطان نے گہرا سانس لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے مناہل کی تلخ بات پر اسے دھمکی نہیں دی تھی۔ رات کے وقت موسم اچانک خراب ہو گیا۔ ہادی اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک بجلی کی زوردار کڑکڑاہٹ ہوئی۔ وہ ڈر کر چیختا ہوا بیٹھا، ماما، پاپا، مجھے بچائیں۔ اس کا پرانا خوف دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ وہ روتا ہوا بستر سے اترا اور اندھیرے میں بھاگا۔ سلطان اپنے کمرے سے ٹارچ لے کر نکلا ہی تھا کہ اس نے دیکھا ہادی دوڑتا ہوا مناہل کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہادی نے روتے ہوئے مناہل کا دروازہ کھولا اور اس کے بستر پر چڑھ گیا۔ ٹیچر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ مجھے دوبارہ لے جائیں گے۔ مناہل نے فوراً ہادی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے ہادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے چومنے لگی۔ میرا بچہ، ڈرو مت، میں ہوں نا باپ کے پاس، کوئی آپ کو کہیں نہیں لے کر جائے گا۔ مناہل نے دھیمی اور انتہائی خوبصورت آواز میں ہادی کو لوری سنانا شروع کر دی۔ اس کا اپنا دل ارسلان اور اپنے ماں باپ کے لیے رو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ماں کی طرح اس معصوم بچے کو سنبھال رہی تھی۔ سلطان دروازے کے باہر کھڑا ٹارچ نیچے کیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ اگلے دن حویلی کا ایک نیا ملازم جاوید مناہل کے کمرے میں صفائی کرنے آیا۔ جب کمرے میں کوئی نہیں تھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر مناہل کی کتاب کے اندر رکھ دیا۔ جب مناہل کمرے میں آئی اور اس نے کتاب کھولی تو وہ کاغذ نیچے گرا۔ مناہل نے چونک کر وہ کاغذ اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ ارسلان کا خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، مناہل تم گھبرانا مت، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سلطان شیرازی کتنا بڑا ظالم ہے۔ تو اس نے ماضی میں میرے خاندان پر بہت ظلم کیا اور میرے پاپا کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک نمبر کا قاتل اور غنڈہ ہے۔ ہم تمہیں وہاں سے نکالنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ حویلی کا ایک نوکر جاوید ہمارا بندہ ہے، وہ تمہیں رات کو پچھلا دروازہ کھلا رکھے گا۔ بس تم ایک کام کرو، سلطان کے کمرے کے لاکر سے وہ کالے کاغذات نکال لو جن کے ذریعے وہ میرے پاپا کو پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ کاغذات لے کر باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف ارسلان کی محبت اور آزادی کی امید تھی، اور دوسری طرف سلطان شیرازی کی وہ سچائی جو ارسلان نے لکھی تھی کہ وہ ایک قاتل ہے۔ مناہل سادگی میں ارسلان کی باتوں پر یقین کر گئی، کیونکہ سلطان کا رویہ پہلے ہی بہت شفاف رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہادی معصوم ہے، لیکن اس کا باپ واقعی خطرناک انسان ہے۔ مناہل نے خط کو اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے خود سے کہا، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اور دلدل میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پوری حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں مدھم لائٹس چل رہی تھیں۔
مناہل دبی زبان سے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی سیدھی سلطان شیرازی کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت سلطان اپنے بیڈ روم میں ہوگا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور جیسے ہی اس نے لاکر کو ہاتھ لگایا، کمرے کی مین لائٹ ایک جھٹکے سے جل اٹھی۔ مناہل نے چونک کر دیکھا، سلطان وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ شیرازی، میں وہ سلطان تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ مناہل کے ہاتھ سے وہ خط چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ سلطان کی نظر نیچے پڑی۔ اس نے خط اٹھایا اور چند سیکنڈز میں اسے پڑھ لیا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور حقارت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ میں نے سوچا تھا تم الگ ہو مناہل، میں نے سوچا تھا تم ہادی کے لیے ایک فرشتہ بن کر آئی ہو، لیکن تم تو میرے دشمنوں کی مہرہ نکلی۔ تم میرے کمرے سے میرے بزنس کے کاغذات چوری کر کے کامران شاہ کو دینا چاہتی تھی۔ سلطان نے اسے جھنجھوڑا۔ ہاں، دینا چاہتی تھی، کیونکہ تم ایک ظالم اور قاتل انسان ہو۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا اور اب تم ارسلان کے خاندان کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ مناہل نے روتے ہوئے سچائی کے زعم میں چلا کر کہا، قاتل؟ سلطان نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ میں قاتل ہوں یا وہ کامران شاہ جس نے میری بیوی کو مارا اور میرے 4 سال کے بچے کو ٹراما دیا؟ تم اس کے بیٹے کے لیے یہاں چوری کر رہی ہو؟ مجھے تمہاری جھوٹی کہانیوں پر یقین نہیں ہے، مجھے جانے دو یہاں سے۔ مناہل نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ سلطان نے شدید غصے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ کھینچا۔ رحیم، گاڑی باہر نکالو۔ میں اس لڑکی کا ایک منٹ بھی یہاں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لے جاؤ اپنی آزادی، جاؤ اپنے اس ارسلان کے پاس۔ سلطان اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے کر آیا۔ ہادی جو شور سن کر جاگ گیا تھا، سیڑھیوں کے اوپر کھڑا رو رہا تھا۔ بابا، ٹیچر کو مت نکالیں، ٹیچر مت جائیں۔ لیکن سلطان اس وقت غصے کے اس پار تھا جہاں اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے مناہل کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی حویلی سے باہر نکال دی۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی ہائی وے پر تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ مناہل پچھلی سیٹ پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ سلطان کا پورا دھیان سڑک پر تھا، مگر اس کا دل اندر سے چھلنی تھا۔ وہ مناہل کو بدلتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن اس ایک غلط فہمی نے سب ختم کر دیا تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار کالی اسپورٹس گاڑی ان کے برابر آئی اور اس نے سلطان کی گاڑی کو کٹ مارنے کی کوشش کی۔ سلطان نے فوراً بریک لگائی۔ اسی وقت دوسری طرف سے ایک اور گاڑی نے ان کا راستہ بلاک کر دیا۔ سلطان، گاڑی سے باہر نکلو! باہر سے کسی نے گرجدار آواز میں چلایا اور ساتھ ہی فائرنگ کی ترتراہٹ شروع ہو گئی۔ مناہل، نیچے ہو جاؤ! سلطان نے پیچھے مڑ کر چلاتے ہوئے کہا۔ مناہل خوف سے سیٹوں کے بیچ میں دب گئی۔ سلطان نے اپنی سیٹ کے نیچے سے پستول نکالی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ سامنے کامران شاہ کے غنڈے کھڑے تھے، جن کی قیادت جاوید حویلی کا غدار نوکر کر رہا تھا۔ جاوید، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سلمان نے گولی چلاتے ہوئے کہا۔ سائیں، کامران شاہ نے کہا ہے کہ لڑکی کو بھی ختم کر دو اور سلطان کو بھی، تاکہ قصور شیرازی کے اپنے دشمنوں پر آئے، جاوید نے سفاکی سے کہا اور سلطان کی طرف گولی چلائی۔ ایک گولی سیدھی سلطان کے کندھے پر لگی۔ وہ درد سے کرا اٹھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جوابی فائرنگ کر کے 2 غنڈوں کو وہیں ڈھیر کر دیا اور جاوید کی ٹانگ پر گولی ماری۔ غنڈے سلطان کا یہ جاندار روپ دیکھ کر اور پولیس کا سائرن دور سے سن کر مناہل کو وہیں چھوڑ کر باہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان گھٹنوں کے بل سڑک پر گر گیا۔ اس کے کندھے سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ مناہل کانپتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور سلطان کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کے پاس دوڑی۔ تمہیں گولی لگ گئی ہے، مناہل نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ سلطان نے کمزور نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا مناہل؟ وہ تمہیں مارنے آئے تھے، ارسلان تمہیں بچانے نہیں، تمہاری لاش پر سیاست کرنے آیا تھا۔ یہ کہتے ہی سلطان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سڑک پر بے سدھ ہو گیا۔ شہر کے بڑے ہسپتال کے ICU کے باہر شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ سلطان شیرازی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شاہد اور رحیم کاکا وہاں موجود تھے۔ ہادی ایک کونے میں بیٹھا رو رو کر نڈھال ہو رہا تھا۔ بابا کو کچھ مت ہونے دینا خدا جی۔ منال ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس کے کپڑوں پر سلطان کا خون لگا ہوا تھا۔ اس کا دماغ اب کام کرنا شروع ہوا تھا کہ ارسلان اور اس کے باپ نے اس کا صرف استعمال کیا تھا۔ شاہد آہستہ آہستہ چلتا ہوا مناہل کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ مناہل، اب تو تمہیں سچ سمجھ آ گیا ہوگا۔ شاہد بھائی، مجھے ارسلان نے کہا تھا کہ سلطان ایک قاتل ہے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ شاہد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ سلطان قاتل نہیں ہے مناہل۔ 4 سال پہلے کامران شاہ نے سلطان کے بزنس کو برباد کرنے کے لیے ہادی کو اغوا کیا تھا۔ اس اغوا کے دوران سلطان کی بیوی نادیہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر گئی۔ ہادی کو 3 دن تک بھوکا پیاسا ایک اندھیرے کمرے میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ ٹراما میں چلا گیا۔
سلطان صرف اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سخت بنا۔ اس نے تمہیں اغوا ضرور کیا لیکن تمہاری عزت پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، الٹا تمہاری خاطر اپنی جان پر کھل گیا۔ شاہد کی باتیں سن کر مناہل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پچھتاوے کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی ICU کے شیشے کے پاس گئی جہاں سلطان مشینوں کے سہارے لیٹا ہوا تھا۔ اسی وقت ارسلان ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوا۔ ارسلان مناہل کی طرف بڑھا۔ مناہل، تم ٹھیک ہو؟ چلو میرے ساتھ، پاپا نے سب خراب کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاپا تمہیں بھی مارنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے مناہل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مناہل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ارسلان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ دور رہو مجھ سے ارسلان، تم اور تمہارا باپ جانور ہو۔ تم لوگوں نے میرا استعمال کیا، مجھے چور بنایا اور اس انسان کو مارنے کی کوشش کی جس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ مناہل میری بات سنو۔ ارسلان نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ تمہاری محبت جھوٹی تھی ارسلان، تم صرف اپنے باپ کے بدلے کا مہرا تھے۔ اب چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں خود پولیس کو تمہارے باپ کے خلاف بیان دوں گی، مناہل نے پرعزم اور غصے سے کہا۔ ارسلان اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سہم گیا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ مناہل واپس ICU کے دروازے پر آئی۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے، وہ کسی مناہل نام کی لڑکی کو بلا رہے ہیں۔ مناہل نے اپنے آنسو صاف کیے اور اندر داخل ہوئی۔ سلطان نے دھندلی آنکھوں سے مناہل کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ مناہل اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں سائی، میں سچ نہیں جانتی تھی، میں نے آپ پر بہت غلط الزام لگائے۔ مناہل روتے ہوئے اپنے سر کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سلطان کے چہرے پر ایک ہلکی سی نکاہت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی انگلیاں مناہل کے ہاتھ میں پھنسائیں۔ میں نے کہا تھا نا مناہل، تم قید ضرور ہو لیکن اب تم اس حویلی کی عزت ہو۔ کمرے کے باہر کھڑا ہادی کھڑکی سے یہ دیکھ کر مسکرا رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی پرنسس اب اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد شیرازی حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سلطان اب ایک ظالم سائی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا تھا۔ کامران شاہ قانون کی گرفت میں آ چکا تھا اور اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ ارسلان نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ دیا تھا۔ ایک ماہ بعد حویلی میں شادی کا جشن تھا۔ سلطان نے مناہل کے گھر والوں کو پورے پروٹوکول کے ساتھ حویلی بلایا تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے مناہل کا ہاتھ مانگا تھا۔ شادی کی تقریب سادگی مگر وقار کے ساتھ ہوئی۔ مناہل سرخ جوڑے میں ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ ہادی جو اب مکمل طور پر خوش اور صحت یاب تھا، اپنی نئی مما کا ہاتھ تھامے سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ تقریب کے بعد سلطان اور مناہل حویلی کی چھت پر کھڑے تھے جہاں سے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ سلطان نے مناہل کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، میں نے تمہیں ایک ضد میں اغوا کیا تھا مناہل، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری زندگی کی اصل قید تم سے محبت تھی۔ تم نے مجھے سکھایا کہ روب اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور معافی سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ مناہل مسکرائی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلطان، انسان غلطیوں کا پتلا ہے لیکن وہی بڑا ہے جو اپنی غلطی تسلیم